علامہ اقبال کی نصیحت گورو فکر کے ساتھ۔ علامہ اپنی شاعری کا اور اپنے خیالات و افکار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایک ایسی چنگاری کی مانند ہے جو سرکنڈوں کے جنگل میں آگ لگا سکتی ہے۔ اس چنگاری میں بجلی کی سی صلاحیت موجود ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تیرے جس جنگل میں اپنی چنگاری سے آگ لگانا چاہتا ہوں، اس کے سرکنڈے گیلے ہیں اور وہ آگ نہیں پکڑ رہے۔ مراد یہ ہے کہ میں تو اپنی شاعری اور شاعرانہ پیغام کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے پر تلا ہوا ہوں، لیکن قوم ہے کہ وہ غلامی کی اور آرام طلبی کی زندگی پر رضامند ہے اور میرا سین پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اگر توبہ خوف لہر کی مانند ہے تو سمندر کی تہ میں جا کر موتی حاصل کر، اور اگر تو نڈر نہیں اور آرام طلب ہے تو ان لہروں کی مانند زندگی گزار دے جو ساحل سے ٹکراتی رہتی ہیں اور ان کے نصیب میں کانٹوں، گھاس پھوس، تنکوں اور مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کامیابی محنت و مشقت سے حاصل ہوتی ہے، آرام طلبی سے نہیں۔ شاعر اپنی سوئی ہوئی قوم کے اس عقیدے کو باطل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا زمانہ تیری تاثیر کا محتاج ہے، نہ کہ آسمانوں کی گردش کا۔ تو جس طرح چاہے اسے موڑ سکتا ہے۔ اگر محنت و مشقت کرے گا تو تیرا زمانہ کامیابی کا زمانہ ہوگا، اگر آرام طلب ہوگا تو تیرا زمانہ تجھے کچھ نہیں دے گا، تو ناکامی کا منہ ہی دیکھے گا۔ میں نے ایسے خوش سودا اور انتہائی عشق صادق والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنی تاثیر سے یا فیض سے تقدیر کے پھٹے ہوئے دامن اور گریبان کے چاک سی دے ہیں، یعنی افراد و اقوام کی قسمتیں بدل دی ہیں۔ مرد مومن، مرد فقیر اور مرد درویش جن کی طاقتوں کا اقبال نے اپنے کلام میں بار بار ذکر کیا ہے۔ کلنتی کا فن، شراب پینے کا فن، بے منت احسان کے بغیر، تاگ انگور کی بیل یا شراب۔ مطلب میں فن شراب خوری میں اس کو ماہر سمجھتا ہوں جس کی مستی انگور کی شراب کے بغیر ہو، جس نے اپنے خون جگر اور خون دل کی شراب پی رکھی ہو، یا جو عشق حقیقی کی شراب میں مست ہو۔ رسمی شراب کی برائی اور عشق حقیقی کی شراب کی جو اچھائی اوپر بیان ہوئی ہے، اسی کو مزید بڑھاتے ہوئے اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے شراب خانے میں اب تک وہ شراب موجود ہے جس سے پینے والے کا علم، شعور، عقل اور سمجھ روشن ہوتی ہے، نہ کہ ان شرابیوں کی طرح ضائع ہوتی ہے جو عام نبوری شراب پیتے ہیں۔ اہل نظر، نظر والے جن کی نظر باطن تک پہنچتی ہے۔ نومید، نا امید امتوں، اقوام، باطن، اندرون، مطلب وہ لوگ جو اہل نظر کہلاتے ہیں اور جن کی نظر کسی کے باطن تک کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یورپ اور اہل یورپ سے نا امید ہیں کیونکہ یورپی اقوام کے ظاہر تو بڑے تابناک ہیں لیکن اندرون ناپاک ہیں۔ ان کو ان کی تہذیب، تمدن اور ثقافت نے ان کو بے حیا بنا دیا ہے اور وہ انسان نہیں، انسان نما حیوان بن گئے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی عقل، زد، مار، مطلب خدا نے جو عقل آدمی کو دی ہے اس کی مار سے، اس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں، چاہے وہ مٹی کی ہو، چاہے نور کی ہو، چاہے آدمی سے متعلق ہو، چاہے فرشتے سے متعلق ہو۔ خرد، عقل، مطلب عقل ہمیشہ سے جہاں کو اپنی ہیبت اور دبدبہ کا غلام بنائے ہوئے ہے۔ کوئی شے، کوئی بھی زمانہ اس کی عظمت مانے بغیر نہیں رہا، لیکن ایک دل ہے جو ہمیشہ اس سے الجھتا رہا ہے اور اس کی ہیبت اور دلائل کو چیلنج کرتا رہا ہے۔ جہان اگر عقل کا غلام ہے تو عقل دل کی غلام ہے۔